ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف ذرا ماحول بناؤ جناب، تہاڈی بڑی مہربانی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا مزید تھوڑا جا صاف کر دیو جی، یہ ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دو جناب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت، بالخصوص سادات کرام، جمی حضور خطیب الاسلام دے خانوادہ دی خیر، بالخصوص پیکر اخلاص و وفا، مربی و مشفق اہل سنت، فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حسینی، آپ بھی تشریف فرمانے. خطیب پاکستان، پیکر اخلاص و وفا، ساڑھے انتہائی مخلص و مہربان حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب، آپ نے ہر سال دی طرح اس سال اس خوبصورت پروگرام دا انعقاد کیتا. دعا گواں اللہ تعالیٰ آپ نو دنیا و آخرت دی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. ساڑھے سب دے محبوب شخصیت فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت خطیب پاکستان حضرت پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی، آپ بھی تشریف فرمانے. کیونکہ ہون حضرت خطیب عرب و عجم، مقبول عرب و عجم، حضرت قبلہ علامہ مولانا جمال الدین بغدادی صاحب، انتہائی خوبصورت جامع پرماکس گفتگو کرنے والی شخصیت بھی تشریف فرمائے. میں ان کو بہت لمبی گفتگو توڑ نال کرن دا ارادہ نہیں رکھدا. چند منٹ آپ چند بمقصد و ضروری معروضات سماعت فرماؤ گے. سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا کہ اہل سنت و جماعت دا ایک خوبصورت نظریہ ساڈے نزدیک مرکز محبت ذات مصطفیٰ. تہاڈی بڑی یار مہربانی ہے. مرکز محبت ذات مصطفیٰ. اکثر بارہا میں اپنے خطابات دی ابتداء چ یہی عرض کرنا، اسی بھائی جنوں بھی مندے ہاں تے جنہ بھی مندے ہاں تے جدوں بھی مندے ہاں صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو مندے ہاں. اور اے ہی اہل حق دا طریق ہے، اور اے ہی اہل حق دا مشرب ہے، اور اے ہی اہل حق دا منہج ہے جنہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوڑ کے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا اور رافضی بن گئے، اور جنہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوڑ کے صحابہ دی محبت دا نعرہ لایا، زمانے ویکھیا وہ خارجی بن گئے. ایمان ہودا سلامت رہے گا جدا تعلق صحابہ نال بھی نسبت رسول دی وجہ تو ہے اور اہل بیت نال بھی نسبت رسول دی وجہ تو ہو جائے گا. اگر نسبت تے گفتگو کریے تو ایک لمبی بات ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم، ایک کی بات تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ. حضرت پیر عمر دے نام تے بول دے ہو ہے جڑا ٹڈوں بھی سمجھ تک گئے ہو. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہی مزاج سی. آپ حجر اسود پتھر دے سامنے جا کے بھی یہی گل کی تھی. فرمایا بھئی سن پتہ تو جنتی پتھر ہیں تے بھی اسی جان دیا بھی تو جنت چوں آیا، تے بھی سجنا کو سنیا اننا لحاظ الحجر لسانم و شفتینا یشہدو لمن استلمہو بحق یوم القیامہ. اے بھی اپنے نبی کو سنیا کہ جیڑا اس پتھر دا استلام کرے گا قیامت والے دن پتھر انہوں جنت لے ویسی. فرمایا سارا کچھ سانو پتہ ہے پر اسی تینوں تاں نہیں چوم دے. 5-7 منٹ تواڈی مہربانی. بھائی تو جمتی پتھر ہے عمر تاں بھی نہیں چومدا، تو جنت لے ویسے عمر تاں بھی نہیں چومدا. کیوں؟
اور جناب فاروق اعظم جڑی گل کی تھی نا سنی مزاج طبیعت راضی ہو جائے گی. حضرت فاروق اعظم فرمایا بھی میں تینوں تاں چمدا واں کیوں ایک کری سجنا نو چمدیاں ویکھ لیا سی. واہ بھائی واہ لالا تواڈے تیناں دا شکریہ جڑے چپ کر کے بیٹھے آ. اور بھی بھائی جان پھر آہستہ آہستہ میں سادات کی موجودگی میں بالکل یہ بات حقیقت کی تو کر سکتا ہوں نا. جس پتھر کو سجنا ایک باری چومیا تے عمر بار بار چپتے نے. او بھائی جان تیری طبیعت ٹھیک ہے. جس حسن حسین کو نبی 7 سال چومیا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یہ دکانداری ہے. آج 14 صدیاں بعد ہر بندہ جناب 65 کتاباں رکھ کے کیمرہ لگے رکھ کے نوی تحقیق چپ ہے. میں چہرے ہی تج ویکھنے او لالا ایک دی گل کر رہے ہیں. میں پھر حضرت شاہ جی کی بھی موجودگی میں حضرت بغدادی صاحب کی موجودگی میں کم از کم گل کرن لگیا. میں بڑا مطمئن مزاج دا بندہ. میں کہا میں حضرت شاہ جی کے دیس میں آ کے علماء و سادات کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسے صحابہ کے متعلق کوئی خرابی ہو یا اہل بیت اچھے نہ لگے یا بنات مصطفیٰ کا حیا نہ کرے یا اولاد مصطفیٰ اچھے نہ لگے سچی بات ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروائے. کیوں شریف ماں دا پتر پاکاں دا بے ادب نہیں ہو سکتا. میں بالکل بھائی سچی سچی گل کی ہے. اتوں مدینے تے مدینیوں کربلا روٹ تو میں دس دیتا ہے تے بندے ساڑھے نال چلن. یہ کیا بات ہے کہ آج اللہ نے کسی بندے نے مولوی تاں بنایا بھئی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے امام تے ڈسکس کرے اور تنقیص و توہین کرے. بھائی مٹھی جی گل کر دیں تسی ہولی سنیا جے امت صدیق اکبر ہی مومن کوئی نہیں تے مومن دانا وکھا نا جی. استخارہ کر لو سوچ لو واٹس ایپ تے اجازت لے لو کل چنگی لگے تو پھر تو میرے نال بولو. جی امت میں صدیق اکبر مومن نہیں تو پھر مومن منہ وکھا. فاروق اعظم نہیں تو پھر مومن منہ وکھا. اگر عثمان غنی دے امام تے شک ہے تو پھر تو اپنے آپ ایمان مومن کے کہہ رہا ہے. کیوں پتر جو رسول اللہ کا صحابی ہے نا اس کے ایمان پہ شک کرنے والا بندہ کبھی طبیعت کا مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہے. اگلی گل بھی میں بڑی جناب جرأت دل کرن دا دیاں اسی اہل سنت و جماعت دا نظریہ ذہن وچ رکھنا ساری امت بعد اس مومن ہے. حضور دے صحابہ تے اہل بیت دا ایمان پہلے ثابت ہو. آپ تو سمجھ آ رہی ہے نا جناب. یہ میں اپنے جوان طبقے نال گل کر رہے ہیں تے باقی تحقیقی گلاں وسیم شاہ ہوراں کول بہ جائیے تے پھر زیادہ آ جاندی ہیں. میں تو جٹاں والی گل پہ سنانا. تانوں کی پتہ ہے ہتھ کی ہے نہ روڑا حافظ آباد دا ہے تے نہ لاہور دا ہے تے نہ کوئی جھیلم دے گلٹریے دا ہے. یہ تو یہود دی سازش ہے. وہ جاندے نے کہ اسی اس قوم نال پیڑے سے نہیں لڑ سکتے. کیوں انہاں دا وارث علی ہے. ڈائریکٹلی اسلام پہ حملہ نہیں کر سکتے. انہاں کا انڈائریکٹ اس قوم دے جڑے نے جذبات تو مجروح کیتا جائے اور امام دی دولت انہاں دے سینے چو کھسی جائے. طریقے انہاں کے رکھ دسو کیڑے کرنے نے. پھر ایک طریقے تے اتفاق ہویا اور کم از کم 40 سال تو یہ جناب پورا فوکس ہو رہا. انہاں کے اس قوم دے سامنے صحابہ دے ایمان نو مشکوک کرو اہل بیت دے ایمان نو مشکوک کرو. جے قرون اولا دے مومن مسلمان نہیں سچ دس آج کس پوزیشن نال ایک مسلمان اپنا ایمان ڈکلیئر کرے گا. حقیقت ایک سازش کوئی اور ہے. نہ کوئی مسئلہ لفظ جواب دے نہ اکاڑے دے نہ لاہور دے. یہ اسلام دشمن فکر دی باقاعدہ سوچ ہے لانچ کی گئی ہے. کوئی صحابہ پر اتانو تشریح کر رہے ہیں کوئی اہل بیت پر اتانو تشریح کر رہے ہیں. اصل مسئلہ اس قوم دے وجود چوک جناب صحابہ دی محبت تو کٹ دیو. جدو جنہ دے ذریعے اسلام آیا اگر وہ مشکوک نے تو پھر مومن کون ہے؟ جنہ دے ذریعے اسلام آیا. تیری میری تاریخ بدر تو لے کے کربلا تک بدر والے بھی میرے پیر نے کربلا والے بھی میرے پیر نے. تے تسی ساریاں اکھا کھول کے رکھنیاں. چند منٹ دے کلپ سن تو بعد طبیعت خراب ہو جائے. کیوں بھائی اسی لاوارث لوگ نہیں ہاں. حضرت تاجدار حافظ آباد دیاں تقریراں سن کے مینوں منسن آباد سید احمد کمال شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت انہاں آکھیا بھائی مینوں حافظ آباد والا پیر بچا گیا. تو جس قوم نے جمعے پڑھے ہن شاہ صاحب پیچھے وہ آج کسی بندے کا 5-7 منٹ دا کلپ سن کے آ کے شاہ جی کی نا لالا
یہ سچی تھا سیدھی گل کردا پیا میں. اتنے چنگے پیراں دی نسبت ہو جائے تو بندے دا من پاک ہو جاتا ہے. اور یہ گل بڑی آج کل سوشل میڈیا تے وائرل ہے تو میں بھی تمہیں کر دینا اہل سنت و جماعت تے منن دا معیار ذرا زمانے تو شاید مختلف ہے. داد پاویں نہ دیا جے پر یہ گل سن ضرور لیا جے. گل مینوں پسند آ. اہل سنت و جماعت صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, اولاد رسول, ازواج رسول, بنات رسول, اصحاب رسول, اولیاء اللہ, اہل سنت و جماعت دے نزدیک گل بڑی چیتے رکھنے والی ہے جوانوں. کیوں اسی پاکاں دا حیا طبیعت دے مطابق نہیں کردے, مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق کردے ہیں. حضرت وسیم شاہ جی جی کو 5 فٹ تو بو آوے مجھے وہ علی سکھائے گا. سچ بتا جدا سلنڈر جناب 5-7 میل دے نال ہوئے تے کپڑیاں دی بو آئے وہ بتائے گا ابو بکر کون ہے. چرستیاں 3 سگٹاں جنہیں کٹھیاں لائیاں نے وہ بتائے گا حیدری کون ہے. پھر امام محمد رضا کا نوکر بتائے گا کہ حیدری کا. یہ بندیاں 2 تڑیاں دا پھڈا بنا آتا ایتھے سین بنا دیتے. طبیعت اور ہے. ہاں سیر لا دیا سامنے ٹوپی والا بیلی رسول اللہ صلی اللہ. ہاں جی دیکھو کہ مولوی جی طبیعت شریعت دا فرق بھی کٹ دیو. میں کہا جنہوں صرف 3 ہی چنگے لگن وہ طبیعت والا ہے. شکر ہے جڑا پہنچ گیا انہوں شکریہ. ہاں جو سے سلمان جناب بوزر جناب مقدار تک رہا ہے وہ شریعت طبیعت والا ہے. سوڑے فَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پڑھ کے ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگانے والا شریعت والا ہے. جسے صرف اہل بیت میں 5 نظر آئے وہ طبیعت والا ہے. جسے حضور کی ازواج بھی نظر آئیں وہ شریعت والا ہے. جی ہن بھی کسی دا منہ نہیں بول سکتا ساڈی تقریر تے بول ہی ہو سکتا ہے جڑا نانکیوں دات کیوں سننی ہوئے. رسول اللہ دیاں شہزادیاں 4 نے پتر جس تے ایک کو مانا وہ طبیعت والا ہے. جڑا 4 دا نوکر ہے وہ شریعت والا ہے. تو یہ گل چیتے رکھنے والی آپ بالکل. یہ روز تقریر علماء کرتے ہیں شاہ جی بھی لیکن آ جڑی گل ہے نا طبیعت والی اور ہے شریعت کے ہم پابند ہے. جڑے بندے نے کیڑا ہوں نا وہ ساڈا دل نہیں منتا تو میں کہا تو آدھے ٹیسٹ کرا اے جا جتھے کھلوتا میرا دل نہیں منتا. میں کہا امام محمد رضا دا من گیا, پیر علی دا من گیا, حضرت پیر حسن دا من گیا, پیر حسین دا من گیا. تو آج میں گل کی دی کرنی اے سی صرف تہاڈے نال جڑیاں چند چڑھدیاں گلاں. آج گل کرنی ہے مخدومہ کائنات. سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ 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 مخدومہ. میں 5-7 باری بول رہا تقریر پھوان دا واللہ العظیم میرے دل وچ کوئی خیال بھی نہیں ہے بھی بڑا کم پھوانا. ساڈا اگے پھبیا استاد دی گل سناون آیا باوا تانوں. میں تانوں سچی آنا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ظاہر ہر باری جڑا بولے خدا او دی نسل دی خیر کرے. سیدہ نہیں سبحان اللہ انج دی آئے کہ جناب پورے حفظ آباد دیاں گلیاں چ پتہ لگے بی بی پاک دا ذکر سننی پہ کردے نے. سیدہ اسٹیج والے بندے بھی جناب بولو بھی نالے گردن جھکاؤ نالے بولو سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صدیقہ مخدومہ مومنہ طیبہ محفوظہ ام الحسنین کائنات عالم دی جنت دے جنتی مال جنت دے سرداراں دی ماں جناب زہرا. سب تو پہلا فرمان کون سیدہ. 11 پوریاں کرنیاں نے حدیثاں پہلی شروع ہو گئی. کون سیدہ
میں کوشش کرنا میری زبان تے نام ہی نہ آوے. بادشاہ صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا جناب سیدہ پر کو گل کرو, بڑا بندہ پھر وڈی گل کرتا ہے نا. فرمایا جس نے حیا کا وجود دیکھنا ہو نا, دیکھو نا سارے. چلو اگلا جملہ حضرت پیر عمر دے بوئے تو چلیے جی سبحان اللہ دی کو مزاج ہے ادھر. عبداللہ بن عمر پاک کیا ٹاٹی گل فرمایا سیدھا استیاں مخدومہ کون ہے عرب تو لے کے عجم تک. عثمان شاہ جی جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چاہندا سی نا, پویں بات نبی علیہ السلام دے قدماں تے رکھ کے چم کے سینے تے لا کے آندا سی حضور میرے ماں پیو تواڈے تو قربان. حضرت صدیق اکبر آکھے حضور میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. حضرت عمر آکھے حضور میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. حضرت عثمان آکھیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. پیر علی آکھیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. سوچ پر جب حضور کے سامنے جناب زہرا آ جایا کرتی تھی, مصطفیٰ کھڑا ہو کے اپنی زہرا نو اپنی جگہ تے بٹھا کے پھر فرمایا کرتے سن زہرا تیرے تو میری ماں آمینہ بھی قربان, تیرے تو میرا بابا. کون سیدہ حضرت اماں جی عائشہ دا بوہا کھڑکائیے. اے ہاسے اسے والی گل ہن ہسنا بھی نہیں, پورے ادب سے. آؤ اماں جی دا بوہا. اماں جی آپ دسو سیدہ کون ہے؟ فرمایا جس کا چلنا نبی جیسا, جس کا اٹھنا نبی جیسا, جس کا کھانا نبی جیسا. فرمایا میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کے حضور کا مشابہ کوئی نہیں دیکھا. کیوں ہن بھی سارے مٹھا بولو یا اسی بولو, پر ایک کری بی بی پاک دے نا تے تگڑے بولے اجے اماں جی عائشہ پاک اسی تواڈے حلال زادے پتر ہاں تے تواڈے تو پوچھدے ہاں زہرا کون ہے. فرمایا صورت بھی مصطفیٰ جیسی, سیرت بھی مصطفیٰ جیسی. جیڑا ہاتھ چک کے بولے کدے کسے کتے دا محتاج ہی نہ ہوئے, نسل خیر ہوئے. پھر اگلا فرمان ہے ام سلمہ. ام سلمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ ہے, مومنوں کی اچھی ہے, مومنوں کی. اماں جی تسی دسو مخدومہ کون ہے؟ گھر دی گل ہے نا, چلو میں ہولی ہولی سنو نا, تسی دا ذوق پوری دھیان رکھنا. فرمایا جب حضور کسی سفر پہ جاتے نا, منظر چیک کرنا ہے, جب حضور کسی سفر پہ جاتے نا تو حضور گھر سے نکلتے تو پیچھے زہرا, پیچھے زہرا, پیچھے زہرا, پیچھے زہرا. تھوڑا جا بہت مہربانی. اب میں بھی گھروں نکلنا تے شاہ جی تسی بھی نکل دے ہوتے, حضرت شاہ جی بھی نکل دے نے, بیٹیاں مل دیاں, پتر مل دیں, اور جناب بہن بھائی مل دیں. پر جب حضور گھر تو نکل دے سن, فرمایا سب تو آخر سے جب حضور کسی سفر پہ جایا کرتے تھے سب سے آخر میں اپنی بیٹی جناب زہرا کو ملتے. خدا تھوڑی نسل دی خیر کرے. جب حضور کسی سفر سے آیا کرتے تھے گھر میں قدر رکھ کے فرما دے سن میری زہرا, میری زہرا, میری زہرا, نسل دی خیر ہوئے نے میری زہرا. جاتے تو پہلے ملتے, آتے جاتے تو آخر میں ملتے, کھارج پیر رکھتے تو سب تو پہلے جناب زہرا کو ملتے. صوفیہ کی دنیا بڑی مختلف ہے. کیوں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کی ابتدا بھی زہرا ہے, انتہا بھی. پھر ایک حدیث کا جملہ ہے, اے نانا جب حضور گھر سے نکلتے یہ رسول کا ویڑا ہے. آئے حضور کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اپنی زہرا, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, راقیہ, زاہدہ, او بدعت الرسول, او میرے نبی کی روح, اور جسے حضور کہے تو فاطمہ تو میری جان ہے, جسے حضور کہے تو میرا دل ہے, جسے حضور فرمائے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب حضور گھر سے نکلتے تو سب سے آخر اپنی بیٹی زہرا نو مل دے. جدو گھر چاہتے تو سب تو پہلے اپنی بیٹی زہرا نو مل دے. کیوں؟ فرمایا قیامت تک محبت رسول کے دعوے کرنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے اے رسول کی محبت کی ابتدا بھی زہرا ہے, انتہا بھی زہرا ہے. پھر ایک جملہ آگے کار دی گل ہے, صدیق اکبر کی زوجہ ہے. تھوڑی جی آواز دے ساؤنڈ والے یار, بہ جو میں ادب نال تقریر کر رہا ہوں, تھوڑی مہربانی. شب مختومہ کائنات سٹیج والے سبحان اللہ آکھن تے دعا دیاں گا یار تواڈے نسل. میں پہلا گل کی تھی فمان فمون والا خیال بھی نہیں آیا. شاہ مختومہ کائنات, شاہ جی ہر بندے کی پرسنالٹی بیان کرنے لگیا, بندے نے تو جاندا نہیں وہ کیا ایویں ہی نا.
او دا ابا تے او دا فلانا دادا تے او دا چایا. ایک لمحے آستے کلا بہ کے نا پاویں بستر تے سوچی واہ زہرا تیرے بخت. میں دوبارہ آنا واہ زہرا تیرے بخت. سیر لا دیو میں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب. واہ سیدہ تیرے بخت. جے بابا دی گل کریے تے بابا نبیاں دے سلطان ہے. شوہر دی گل کریے تے ولیاں دا بادشاہ ہے. جے پتراں دی گل کریے تے جنتی جمالاں دے بادشاہ ہے. کون سیدہ؟ لاؤ جی صدیق اکبر دی زوجہ تے نہ اسما بنت امیس. شاہ جی ایک منٹ. نہ اسما بنت امیس. اسما بنت امیس. 2 منٹ گل ہور کرن لگے ہاں ایتھے رکنا. اے زوجہ سن جناب جعفر تیار پاک دیاں. جعفر پاک دنیا تو گئے. پھر نکاح ہویا صدیق بادشاہ نال. صدیق بادشاہ دنیا تو گئے تے پھر نکاح ہویا پیر علی نال. چلو کوئی مسئلہ نہیں. تسی اجے لیٹ ہو اسی پھر اگے لنگ جانے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. صرف دماغ پورا ادھر رکھنا بھرا. کون جناب ہے سیدہ؟ ہاں جی تسی دسو پھر بی بی پاک دی گل. ہن بیبیاں تو ہی آپ پوچھ دے پے بادشاہ. پر میں روزیاں دا مہینہ کیڑا مہینہ میں بڑے چس لے رہے ہیں اس ویلے. روزوں کا مہینہ تے دن دا ویڑا تے گود وچ حسن جا چن. اوئے ہوئے 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 ہوئے. حضرت بغدادی صاحب قبلہ علم و فضل میں بڑے ہیں. ان کی موجودگی میں امام احمد رضا کی ایک بات سنانے کی مجھے چس بڑی آئے گی جی اگر چس لو. حسن کون ہے؟ رسول کے ویڑے کی پہلی رونق. چلو جڑا سید ہے نا انہیں کری سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. اگلی گل تھے اوے بطول دا پلیٹھی دا پتر. چلو میں تیسرا موقع دینا ہوں دیتے بھی سارے سبحان اللہ کیا لیا جے. اوے میرے نبی دا سردار بچہ. یا اللہ جڑا امام حسن دی سرداری تے بولو دے ویڑے چ رونق دے. میں پھر آنا نانا دوویں ہتھ کھولو لالا تے سبحان اللہ اینڈ دیا ہے بھی درو دیوار ہوئے. کون ہے حسن مجتبیٰ؟ اے امام حسین دا بڑا بیرا. اب بطول پاک دے ویڑے دی پہلی رونق ہے. اب پیر علی دا پلیٹھی دا بچہ اور رسول اللہ دا سردار بچہ اور محسن ملت اسلامیہ. اجے بھی 2 بندے نہیں بولے پیر حسن تے. شالا وہ جان کے جڑا چوپے گونگا ہو کے مر جائے جسے نبی تک کے آندے سن. شادی صرف میں تو ان تک دا حسن 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 ادھی آنکھاں بھی میرے جیاں نے. شاہ جی یہ 14 سالاں بعد بطول دے ویڑے دا صدقہ میرے ال بھی اللہ فضل کیتا تے سب تو پہلے وہ دادے پڑھ کے آکھیا سی یہ کدے رنگا ہے یہ کدے رنگا ہے. میرے سارے بچے کلوتے سن کر دے. کسی آکھیا اے چاچے تے گیا, کسی آکھیا تائے تے گیا, کسی آکھیا دیاں اکھاں ماں رگیاں, کسی آکھیا پھپھی رگیاں. بخت پیر حسن دے چک کے نبیاں دے نے اکھاں بھی میرے جیاں نے لب بھی میرے جانے. میں پھر خاموشی دا شکریہ ادا کرنا چک کے حضور آمد نے اے دیا اکھاں بھی میرے جیاں نے. ہم شکل رسول ہے, صورت مصطفیٰ ہے. اب بھی جو نہ بول سکا ووٹ کے باہر چلے جائے. میں ایسے بندے کو خود کہوں گا بیٹھا کیوں ہے. حسن کون ہے جسے چک کے حضور فرماتے تھے کائنات والو اللہ نے حسن مصطفیٰ کو دیا, حسین مرتضیٰ کو دیا. دوبارہ ایک کری آپ سب آپ گواہ ہو جائے تھوڑی سبحان اللہ دا. پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے کم از کم ایک گل تے یاد رہے. اے حسن کی زلفیں میرے جیسی, اے حسن کی آنکھیں میری جیسی, اے حسن کا چہرہ میرے جیسا. اور چک کے حضور میرے کائنات والو اللہ نے حسن مجھے دیا, حسین علی کو دیا. کیوں؟ حسن بھی میرا, حسین بھی میرا. پائی دوبارہ دھیان کر نہیں نعرے نہیں. مہربانی مہربانی تھوڑی وقت گود میں پیر حسن ہے. بطول پاک دی قسمیں رافضی کچھ نہیں لگ دے پاکاں دے. یہ تو ان کنے دسے نان یہ دکانداری ہے, اپنا چکر ہے کوئی. بطول پاک میں مٹی مٹی بالکل تو چس لینی. حسن پیدا ہوئے کروڑ واری تسی اگے بھی گل سننی ہے پر اج چس لینی جنوں آندے نے چس. اوئے حسن پیر پیدا ہوئے
اچھا میں بار بار کیوں بول کملا تو نہیں ہاں میرا پتر پیدا ہوئے تو میں خوش ہونا دس ہوئے جدو حسن آئے ہونے نے نبی کڈے خوش ہوئے ہونے نے یہ ساری کیسی گل ہے اے حسن پیر پیدا ہوئے رسول اللہ کتنے خوش سن ہوں اسمان دیا نا میں اگلا نظارہ بڑا تکا زور کا وقت ہے ہوں بھی بھائی جان آہستہ بولنے والا بندہ پھر چہرہ نیچے رکھے فرمایا زور کا وقت ہے عصر کے وقت بطول مصلی پہ نظر آ گئی فرمایا اس منظر نے مجھے کئی سوال پیدا کر دیے اسما پاک کہتی ہیں میں جلدی جلدی جانے کائنات کی بارگاہ میں گئی ہاتھ مان کے عرض کی تھی زہرا دے بابا میں تواڈے کر دی خادمہ پر اج نظارہ ذرا مختلف جب ویکھیا حسن میں گود حسن گود میں حسن ہے اور زہرا مصلی میں ہے کوئی چرا جوان بی بی پاک دی عظمت ہے چپ کر کے سارے بولے جے فرمایا میرے نبی نے اچھا تینوں میری زہرا دا اج پتہ لگیا ہے اور میری دھی دوجی لوکاں دیاں بیٹیاں جیسی نہیں ہے کیا میری بیٹی انسانی شکل میں جنتی حور ہے میری بیٹی یہ دوبارہ کری میری بیٹی انسانی شکل میں جنتی حور ہے پھر ایک حدیث پاک سنا دینا میں تو انہوں حدیث پاک تو سجے کھبے تو ہونی نہیں دینا اوہ بخت چیک کر رہا بی بی پاک پہ مخدومہ سلام اللہ علیہ نا بھائی نا یہ گڑی گا ہیں پتہ نہیں تو اڈا ساڑا کی تعارف ہے محمد وحدہ تو یہی تعارف ہے ساگا اس درد ہے اس تو اگے گل کیڑی ہے بادشاہ منگن والا میراثی چاہیے ہوئے نا جنج دا بھی ہوئے تو انہوں پیسے بہت لب جاندے شاہ جی دسو جی ہیں ہم تو میراثی ہیں بھائی اس تو اگے کیڑی گل ہے پاکاں دے بوئے کمی تیرے در کے کون مخدومہ طاہرہ بس جی تقریر کا قریب آ گئی جے تو ان سمجھ آ جائے تو خیر ہوئے یہ کون ہے سیدہ سرکار کہتے ہیں میں نے جب جنت کی خوشبو کو سونگنا ہو تو فاطمہ کے دہن کو سونگ لیتا پیر علی کو جانتے ہوں گے آپ حیدر کرار تشریف شاہ جی بڑے تھے مہربانی لالا شیر خدا اسد اللہ حل عطا مخدومہ طاہرہ کا ذکر ہوتا تو کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے بے تکلف سے رشتہ ہوتا ہے یہ پر پوچھا گیا رونے کا سبب کیا فرمایا زہرا کا صبر یاد آیا یہ کون ہے مخدومہ طاہرہ وہ حدیث پاک کا اگلا جملہ اگر لذت دے تو سنے بہترین عورت کون ہے پیر علی عرض کر دینے حضور جیڑی نہ کسی غیر نو ویکھے تے نہ کوئی غیر انو ویکھے یہ گل سنی ہے نا اگلی گل بھی ہے پتر ہے میرے نبی نے فرمایا علی یہ جواب تیرا تا نہیں ہے تو میری زہرا دا ہے یہ مطلب ہے مخدومہ دی عزت دا ہے جملہ تا حفظ آباد میں بولنا نہ کسی غیر کو دیکھا نہ کسی غیر نے دیکھا کون سیدہ کس منہ نالوں نہ لینا بھی حضرت مخدومہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دا ہن رجب بٹ سن دسے گا او زنانی نو بھی کیمرے تے رکھیا تے تھی نو بھی تے ماں نو بھی تے سارے نو کیمرے ہی رکھ کے تے او دے کو پوچھو تو کون ہے دا بڑا بڑا حیدری ہے چغل ہے وہ بتائے گا نہیں حسن علی کا سیا کیوں تو حسن علی گل میں کیتی نہیں ہے اس گھر کا تعارف بھی کرواتے ہوئے کچھ تو خیال کرو کون ہے یہ چلو بخت جناب زہرا کے من پتہ نہیں کنویں حدیث ہے انہیں تو تسی گن دیا جانا ہے بات چے کون زہرا جس کے طرف تک کے فرمایا ہائے قیامت تک ہر بندے کی نسل کا سلسلہ پترا لط چلے گا ہن سبحان اللہ نہیں کہنا جے چس لینی ہے فرمایا گود زہرا دی ہوئے گی پتر ساڈے ہون گے کون ہے یہ مخدومہ کائنات ام الحسنین جناب زہرا سلام اللہ علیہا حضرت پیر جی بندے صرف یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک حسین سناتے ہیں اور کبھی کربلا جانے سے پہلے زہرا کی تربیت کا اثر تو بتاؤ حسین کربلا میں زہرا کی تربیت کا اثر نظر آیا کیوں حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے تربیت کر کے امت کو حسن بھی دیا امت کو حسین بھی دیا آخر آ گیا یہ تو دنیا ہے ام محشر ہے منادی ندا دے گا شاہ صاحب مولوی صاحب پیر صاحب قاری صاحب اہل محشر
اگے یہی سنیا سی دنیا دی سردار ہے، سن تو اج پتہ لگیا حشر دی سردار دا نام بھی زہرا ہے۔ اہل محشر گردن جھکاؤ، پاجی میں گل سنا رہا تسی محسوس کرنا ہے، بس گردن جھکاؤ، خیر ہے فرمایا گردن جھکاؤ، پھر غصہ نہیں کرنا، فرقہ واریت سانو چنگی بھی نہیں لگتی تے نہ ہی اسی پسند کرتے ہیں تے نہ ہی ساڈا کوئی مزاج ہے، لیکن کدے کدے کوئی جھوٹ جہاں سن لئیے تے وہ دل ضرور خفا ہو ویندا۔ وہ اتنے بھائی جی جہے بندے روز ٹی وی وہندے نے نا ڈرامہ، جی اس ڈرامے دا ہیرو مر جائے تو وہ بھی رون لگ پیندے نے، یہ کہڑا کمال ہے۔ ڈرامہ کوئی ہوئے نا عثمان شاہ جی تے ہیرو مر جائے، اسی نکے نکے ہوندے سا، مینوں یاد ہے ہیرو نے مر جانا تے جڑا ویہدا وہ رون لگ پیندا، یہ کوئی گل نہیں، بندے جھوٹ تے بھی رو پیندے نے۔ کیا یہ تعارف ہے؟ حسن کی ماں 2 گھنٹے کھڑی رہی، وہ گل کرن لگیا بھی کوئی دماغ کا تیرا لیول ٹھیک ہے؟ حسن کی ماں، مولوی صاحب واپس لے لو جملے، انہوں نے پتہ نہیں لگیا۔ اوے حسن کی ماں دنیا کے لیے 2 گھنٹے فیک جھوٹ، لمیاں گلنا تو میں نہیں کردا کیونکہ تسی آج کل عقلی دلائل پہ زیادہ آپ کا فوکس ہے۔ دس ہوئے آج تک تسی حافظ آباد رہندے ہو، چلو علی ٹاؤن ہے، شاہ ہوراں دے گھر دیاں عزت دار عورتاں نہیں تسی ویکھیاں ہونیاں چوک بازار چ، ویکھیاں جے وڈے شاہ ہوراں دیاں، پورے حافظ آباد دی سید زادی اس ویڑے دی تسی بازار وچ نہیں کھلوتی ویکھی ہونی، تے جے لنگ بھی پوے نا تے شریف پتر وہ بازار چھڈ دیندے نے، اوئے سیدہ آ رہیاں نے، نہیں تھوڑا جا ٹائم دینا، تھوڑا جا ٹائم دینا۔ شاہ جی اسی ساگاں بالکل سچی بات، صحیح العقیدہ سید اسی کتے ہیں، اس تو اگے گل کوئی نہیں، پر ایک مسئلہ دماغ اللہ پن دیتا ہے۔ علی ٹاؤن وچ وڈے شاہ ہوراں یا اس کاری افدا شاہ ہوراں یا سارے سید سانوں کیڑی گل ہے؟ اس سادات دیاں دھیاں پہلی گل ہے آوندیاں بازاراں وچ، آوندیاں جے کتے ہونا ہی پی جائے تے مینوں پتہ ہے جہے بندے دکان دے باہر پھٹا رکھ کے بھی بیٹھے ہوندے نے، انہوں نے چوکو پٹھا اندر کار پھٹا، او سید زادی آ رہی ہے، اینا حیات آج بھی ہے۔ یا تسی تھک گئے ہو یا سانو جانا چاہیے، ہم تو بھائی جان ابھی تو اپنے بس پوچھا سے لے رہے ہیں، اپنے آپ کو سنا رہے ہیں۔ شیخ مختومہ طاہرہ کا تعارف کرواتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بٹھانے کے لیے جگہ نہ دی۔ چپ ہے، اگلا جملہ اچھا لگے تو رکھ لینا ورنہ مجھے واپس کر دینا۔ پتہ نہیں تیرے تو اب کیا تعارف کرواتا ہے، میرے بابے تو بتا کے گئے تھے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اے سونے 10 دنی رپورٹنگ کرنے والوں، اے اہل سنت و جماعت کے بزم سجا کے کائنات عالم کو بتانا چاہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی۔ خدا را اس قوم کو یہ چمڑے نہ سناؤ۔ مختومہ علی گھر بیٹھے رہے بی بی درباراں چ، خیر ہے تینوں؟ حسن جا پتر گھر بیٹھا رہا، جناب زہرا تنہا دربار میں جائیں، خیر ہے دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ او بولے جڑا نان کے داد کے سننی ہے، سجاد چک کے میرے نال تائید کرو۔ کیسی باتیں اس امت کو سناتے ہو؟ تو نام کس کا لے رہا ہے؟ کس کی بات تو کر رہا ہے؟ 4 گھنٹے دنیا کے باغوں کے لیے کھڑی رہی، اوے چپ، دیاں چلیاں گلنا کرنا ہے۔ شیخ مختومہ زہرا سلام اللہ شمیٹے ہو ٹچ ٹو چاڑا تب گل کوئی نہیں، چلتے اشارہ دیتا ہوں۔ اگر علی پیر میرے نبی کی دعوت کریں، صحابہ کی جماعت علی کے ویڑے میں آ جائے، نبی کھانا کھانے کے بعد زہرا کے گھر کا کہیں او صحابہ نہ کھانا اتھوں دے نہ ذائقہ اتھوں دے، کیوں؟ کھانا بھی جنت ہے، ذائقہ بھی جنت ہے۔ یہ فلم تیار ہوئی 3 گھنٹے 5 گھنٹے، اگلی گل بھی میں کروں گا تو اکھاں بند کر کے کروں گا کیونکہ مینوں دکھ بڑا ہونا ہے یا مینوں تکلیف بڑی ہونی ہے۔ چپ کر، اس گھر دا تعارف منگنا نہیں ونڈنا ہے۔
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینا کوئی گزارا کر دیا. اہل معاشر گردن جھکاؤ. یہ مینوں نہیں پتا ہے بعد چ میں دس دیا جی جنہوں نے پتا ہوئے واٹس ایپ کر دیا جی. حشر والے دن بندے کیڑے کیڑے ہونے نے. اہل معاشر سے مراد کیا ہے؟ اور ڈونگیاں یہ گلاں نہیں ہوندیاں بھائی. اہل معاشر گردن جھکاؤ. اچھا اوے بہ جا تو بھی تھلے ہے. تو تے کو بہ گیا تھلے بہ. اہل معاشر گردن جھکاؤ یہ لفظ محسوس کرنے نے منادی ندا دے گا. یہ دیتے بھی کسی نے آکھا سی کیوں بیان کیتا ہے؟ میں کہا تینوں بھی خیر ہے. اہل محشر گردن جھکاؤ. حسن کی ماں جنت میں جا رہی ہے. یا اللہ اس جملے دا صدقہ سارے دیاں ماواں سیدہ دے نال جنت تے چلے. پورا دھیان ہے تہاڈا بھائی. آ سجے کھبے والے دا. چلو حسن کی ماں جنت میں جا رہی ہے. حسن آؤ بھائی تسی میرے ال ویکھنا ہے. آج جوان منڈے حسن پیر کی ماں جنت میں جا رہی ہے. کی خیال ہے کو بندیاں جو لنگ کے جانا ہے؟ دماغ رب دیا نا تھوڑا زور پاؤ. ایک بی بی پاک بندیاں دے وچوں لنگنا ہے پراٹھ جو ہے لنگن دیو رہا نہیں. منادی ندا دے گا. اگر امام حاکم مستدرک علیہ کیا لطیف اگلی گل ہے. منادی ندا دے گا اوے نظریں جھکاؤ حسن پیر کی ماں جنت میں جا رہی ہے. میں عدم توجہ سے گل سنا نہیں سکتا کچھ میری مجبوری ہے. حسن پیر کی ماں جنت میں جا رہی ہے. اگلے لفظ کیا ہیں؟ جب مخدومہ جائیں گی نا تو 70,000 حوریں دائیں. گن کے میں نے تسی دس دینا ہے 70,000 بائیں 70,000 اگے تے 70,000 پیچھے. عشق ہے نا جنوں اس ویڑے نال. جنوں عشق ہے نا اس ویڑے نال ہن ذرا قابو ہو کے بہ گا تے میں انہوں اے چولی چک کے نہ دعا دیاں گا مخدومہ پاک دا صدقہ ویلا نہ جائے. ایک کری میری طبیعت دی سبحان اللہ کہنا تے صدقہ بی بی پاک دا. یہ زہرا پاک جا رہی ہیں کتھے جا رہی ہیں؟ جنت میں جا رہی ہیں. کہ 70,000 دورے ہو رہے سجے 70,000 کھبے 70,000 اگے 70,000 پیچھے. سوچو 2,80,000 حوروں کے چرمٹ میں کربلا والوں کی ماں جنت میں جا رہی ہے. تب بھی آواز آتی ہے گردن جھکاؤ. کیوں؟ حسن کی ماں جنت میں جا رہی ہے. او سنی بچو دل نہ میرا پھٹ جائے اگر چپ کر جائے. کہ سوڑے جیڑی زہرا کلی جنت میں چلا جاوے کلی دربار اچ کے لئے چلی جائے گی. دوبارہ میں کہہ رہا خدا تھوڑی نسل دی خیر کرے جن بولنا ہے. کیا سناتے ہو 2 گھنٹے کھڑی رہی اور اس گھر کا تعارف تھا حیا ہے تقویٰ ہے خوف خدا ہے اس کے مصطفیٰ ہے. 70,000 دورے دائیں 70,000 بائیں 70,000 آگے 70,000 پیچھے. کیوں؟ حسن کی ماں. حسن کی ماں حسن کی ماں. اور تو مولوی صاحب ہاتھ بننے نے حسن کی ماں جنت میں جا رہی ہے. سچ بتا جو کلی جنت میں چلا جائے کلی دربار اس کے میں چلے جائے. اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے. ہاتھ کھول کے بولو سبحان اللہ. خیر ہے تو انہوں ہر جملہ دوجی باری بولیے تو چس نہیں ہوندا. 1 کروڑ باری بھی بولو تو چس ہے. ہر جملہ ہے شاعری خطابت کے اندر اصول ہے جو ایک بات دوسری مرتبہ کی جائے لذت میں کمی آ جاتی ہے. یہ حسن کی ماں دی گل ہوے چس لائے اس گھر دی عزت ہوے شادی ساس لائے. 1 کروڑ باری بھی کہا اے 70 اہل معاشر گردن جھکاؤ مولویو قاریو پیریو اے سیدو شاہ نقیبو اے جنتیو اے تہجد پڑھنے والوں اے صدقہ و خیرات کرنے والوں آج گردن کو جھکا دو. کیا حسن کی ماں جنت میں جا رہی ہے؟ جیڑی کلی جنت چلا جاوے کلی دربار.
نا اس ویڑے دا تعارف سنی لما ہر قسم دی پلیتی ہر قسم دی نجاست تو اللہ نے اس بیڑے نو پاک کیتا انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل بیتی ایتے تسینہ دا دور اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا چھوڑا یہ کون زہرا کونین جس لینا کیا سناتے ہو آپ ہم سے سنو زہرا کی شان ہے کونین جس لینا ملے گا خیرات ملے گی خیرات کونین جس لینا حسنین دی امائے کونین جس لینا کیڑیاں گلنا کرنا سے ٹیکر چکر آیا حسن و حسین سیدہ شباب اہل جیلہ کونین جس لنائے کونین آت بنر اللہ تو کونین جس لنائے حسنین کونین جس لنائے حسنین دی امائے حسنین دی امائے جڑی رحمتہ بچھائے جڑی رحمتہ بچھائے اولالا چپ کر کے بیٹھے جڑی رحم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ محفوظہ 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 کونین جس لنائے اولالا چپ کر کے بیٹھا ہے کونین جس لنائے رودیاں کھالی خیر ہوئے کونین جس لنائے حسنین دی ایم سنی حنفی بریلوی حیرت پیر صاحب جس طرح آپ چشتی ہیں اسی طرح ہم گولڑوی ہیں اس طرح ہم بریلوی بھی ہیں مسلک تو نہیں ہے میرا جان کے ٹوٹو کوئی سمجھ آئی ہون سانو وہ سمجھا رہا میں آپ ویکھیا جلے موڑ ایک بندہ 3 سگٹاں لال رنگ دے کپڑے پیرانو کنگرو جانے یا علی ویکھو شاہ جی اللہ دی قسمیں گھر رون والی آ اللہ دی قسمیں گھر رون والی آ جیڑا اوتھے 3 سگٹاں لایا جو علی والا ہے تے دس ہوئے جیڑے سید طالب حسین شاہ جی پچھلی رات مسیتے آ جاندے سن پھر وہ کون نے علامہ قاری فریاض صاحب بس پایا آج بالکل جڑے نمازی بالکل پیر علی دا ذکر دب کے صحابہ دا ذکر دب کے آل بیت کا ذکر یہ تشخصی آل سنت کا ہے ٹھیک ہے بس کوڑیاں تو بچ کے رہنا وہ کوئی بھی ہوئے وہ کسی شکل چ ہوئے کوئی رنگ ہوئے کوئی وہ دے نال تا اپنی گل ہی نہیں نا جڑا عقیدہ آل سنت پر کو نہیں بھی کرے اسی کیتی کر دینے چل لیکن کتے ہیں مخدومہ کے در کے بس 3 منٹ میں حضرت کو ہاتھ بند کے عرض کر کے منگدا تے پھر چلدا اس گھر دا بھائی تعارف ہی نہیں ہے تسی شاناں تے فضیلتاں سنیاں پر اس گھر دا جڑا تعارف ہے نا وہ یہ نہیں جڑے بندے تو مینوں دستے ہیں میں تو دساں کی ہے خشک بندے نے سبحان اللہ بالکل نہیں کہنی شکلوں دیکھ لیا جی میں دساں اس گھر کا تعارف کیا ہے پچھلی رات گھر زہرا کا
مسلح پہ زہرا سجدے کی آہیں روتا ہوا حسن قرآن کی تلاوت. آڑے جانے یالی والے آ نا یہ جانے یالی اللہ دی قسم حیدری بننا سوکھا ہوندا تے نبی دے پتر مدینے ہی رہندے. قرآن دی قسم شاری انہاں کو نہیں جانا سی. وہ اتھے ہی لنگر کھوائی جاندے پانی پوائی جاندے. چلو بھائی جب لنگر پانی دا نا ہی سب کچھ ہوندا تے کی خیال ہے پیر ایڈے ماڑے تے کوئی نہیں سن. اے میں خدا کرے گل جڑی میں سنا رہا ہے میری ذات تے اثر کر جائے میری گل. اوے میں بتاؤں اس گھر کا تعارف کیا. پوری زندگی پیر علی فرماندے نے کسی چیز مجھے اتنی لذت نہیں دی جتنی پچھلی رات کے سجدے میں علی کو چس آ گئی ہے. ایک منٹ ہو گیا, دو پیچھے رہ گئے. حضرت پیر علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی اگر رب نے علی کو اختیار دیا نا, علی جنت جانا کہ مسجد, نہ داد نہ میرا ہلے بھائی بندے ڈر گیا. بھائی یہ بھی تقریر ہے یار. اچھا جی یہ تقریر ہے. قیامت والے دن اگر اللہ نے علی پیر فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا نا, علی جنت میں جائے گا یا مسجد میں, تو پہلا حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تیرا علی مسجد میں جانا پسند کرے گا. جنت میں باغات تو ہیں, جنت میں نعمات تو ہیں, جنت میں جناب سب پترانی سرداری بھی ہے, پر جنت کی ہر نعمت میں علی کو وہ لذت نہیں ہے جو رب کے سامنے جھکنے میں علی کو لذت آ جایا کرتی ہے. سجے ہاتھ والا, سجے ہاتھ والا, سجے ہاتھ والا. میں اجے چنیوڑ جا کے تقریر کرنی ہے. تیسری تے آخری گل, نہیں تعارف اس گھر دا چرس, بھنگ, شراب, بوٹی, ملنگ, کڑے. ساڈے بھی کئی جہاز کسے ال ویکھ کے 5-7 کڑے. اے میری منت ہے, میں بسیتے آن والی منت تیرے ابے منگنی کیڑی ہو جی. کی خیال ہے شاہ جی؟ ویکھو بھی پیراں دے نام دے کڑے والی ٹھیک آ. تیسری گل سن لو. حیدر کرار شیر خدا اسد ان علی قال واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت واینا نزلت وعلی من نزلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا لسانا طلقا. پیر علی لو جی میرے سنے تسی سوچنا سیدن چھڑ کے تو بڑے لوگ نے کنی کچھ چیر ہو گئی آپا نو کارج قرآن پاک کھولیا. پر پیر علی دی میں تعارف دساں. پچھلی رات پیر علی قرآن پڑھتے تو روتے. حسن جیسا پتر اٹھ کے پوچھدا ابو روندے کیوں؟ فرمایا چپ کر, ڈاڈے نال گلاں کریے تو رون آ ہی جاندا. فرمایا میں علی قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتا ہوں, باطن کا علم بھی جانتا ہوں, ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں, ہر آیت کا مقام نزول بھی جانتا ہوں, ہر آیت کا وقت نزول بھی جانتا ہوں. جسے کوئی مسئلہ ہو وہ چہرہ تھلے رکھے. پھر میں کہہ سکتا ہوں اے پتر قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اے چرس تیرے کھاتے قرآن میرے کھاتے. ایک منٹ بہ جا, نعرے والا ٹائم اگلے سال. اور بہ جا بھائی. یہ اس گھر کا تعارف ہے. پیر علی کا ذکر بھی کرو پر کردار سے بھی کچھ. یہ ملنگا والی گل نے بھی چول بڑے میٹھے پکے سن والے نہ بھائی. روز جلسے تے اسی جائیدا. شاہ جی پرسوں ایک بندے نارنگ منڈی میں جلسے تے ساتھ لیا تے روٹی میرے اگے رکھ کے آندا ہے ککڑے. میں کیڑا آندا ہریا. بس ہسانا تو نہیں بچا. انہیں کہا رہا ککڑے. تو میں کہا مینوں واقعی نہیں 2 منٹ سمجھ آئی. وہ تیجے منٹ میرے نال جڑا بندہ رہندا نا وہ تعارف بھی میں تمہیں اج نہیں کراؤندا. جپو بولا سائی سمجھے جی, میں کوئی نہیں سمجھے. اچھا نہیں گل دے وچ ایک لطف ہے. انہیں کہا مولوی جی اسی لڑائی کرائی, اینو دیسی گھیو کھوایا, اسی بادام کھوائے. نہیں اس پے ہو, میں نہ اللہ دی قسم مقصد نہیں, مقصد ہی نہیں ہے گل, نتیجہ کوئی اور ہے. دیسی گھیو تے بادام تے اینو بڑا کوئی دیتا, ہر گیا تے پھر اسی ہن ذبح کرتا ہے تے تواڈے اگے رکھتا ہے. یہ مطلب ہے ککڑا بھی لڑنا ہوے تے بندے پہلے خوراک کھواندے نے. خیبر دا والی ہوے تواڈے حافظ آباد دے ککڑاں نوں بھی تسی لڑانا ہوے تے پہلے آندے جے گھیو دیسی. بے تشبیہ مثال بھی نہیں تے میں دینا چاہندا بھی نہیں, صرف تواڈے ذہن تک پہنچنا مقصد ہے. حیدر کرار کی خوراک کھاندے سن. میں دس دیاں یہ علی کا تقویٰ نہیں تو اور پتر کیا ہے. اور جوں کی روٹی دودھ کا گلاس.
اور میرے پیر علی کی پسند پہ بولو، جو کی روٹی اور خیبر. جناب یہ دودھ کا گلاس ہے، غلام نے پیر علی کے پاس آیا، اس نے دیکھا بادشاہ کی خوراک کیسی ہے، یہ چون کی روٹی ہے، یہ دودھ کا گلاس ہے، علی بادشاہ پی رہے ہیں. قریب آ کے انہیں گل کی تھی، آپ زباد والے مینوں بھی چیتے رہے تے تانوں بھی تے راہ بھی مینوں دینا ہے. انہیں آخیا بادشاہ سمجھ نہیں آئی، جون دی روٹی تے خیبر دا قلعہ. اوے اللہ کمزوریاں مکائے تھوڑیاں، ہاتھ چکو کمزوریاں رب مکائے تھوڑیاں. پھر آنا بادشاہ جون دی روٹی تے خیبر کا قلعہ. سنو حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حضرت گردیزی شاہ جی کیا جواب دیا تیرے میرے پیر علی نے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ انہیں کہا جناب میں تکیے خیبر کا قلعہ اور جون کی روٹی. فرمایا سنو خیبر کا قلعہ اکھاڑنا شیر علی کی خوراک کی طاقت نہیں، حیدر کے ایمان کی طاقت ہے. حیدر 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 ہر صحابی نبی ہاتھ ٹوٹ جائے جڑا جان کے تھلے رکھے، ہر صحابی نبی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. بیٹھ جائیں.